یہ وہ چند سوالات ہیں جو ہر پیغمبر سے پوچھے گئے، اور آج بھی ہر ملحد ناستک یہی سوال پوچھتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس اس کے انکار کا کوئی ٹھوس عقلی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی یہ اسکیپٹک لوگ، ناستک اور ملحد لوگ روز قیامت کو دوبارہ جی اٹھنے کے اس مذہبی نظریے کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کے مطابق روز قیامت کا تصور ایک مذہبی ایجاد ہے جس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بات کو بھی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ قیامت کے حساب کے بعد جنتی اور جہنمی انسانوں کو ان کے مقام کے مطابق نئے جسم دیے جائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک شعبہ ایسا ہے جس کو اپوکلپٹک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور یہ سائنس کا وہ شعبہ ہے جو آنے والی دنیا کو ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، جس کا ایک ثبوت ہانگ کانگ کی ہینسن روبوٹکس کی بنائی گئی صوفیہ نامی روبوٹ ہیومینوئڈ لڑکی ہے، جو اس حد تک انسانوں کی طرح بات کرتی ہے اور کام کرتی ہے کہ اس کو سعودی عرب نے اپنی شہریت دے دی ہے۔ اس سائنس کے ماہرین کے مطابق آنے والے وقت میں انسان کا دماغ روبوٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور انسان اس روبوٹ کے ذریعے اپنی پسند کی زندگی جیے گا، جبکہ اس انسان کا مادی جسم ساری زندگی کسی میڈیکل کیئر سینٹر میں پڑا رہے گا جس کو میڈیکل فیڈنگ سے زندہ رکھا جائے گا۔ اس دنیا کو ایوالون کہا جاتا ہے، اور اس موضوع پر ہالی ووڈ میں 2001 میں ایوالون کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی۔ ان تمام تر دعووں کے باوجود آج ہزاروں سال بعد ترقی کرتی ہوئی سائنس ایسے مقام پر پہنچی ہے کہ وہ اسلام اور اس کے پیغمبروں پر اترنے والی وحی کی سچائی کو ماننے پر مجبور ہے۔ کچھ سائنسی دریافتیں ایسی ہیں جن کے سامنے سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو روز قیامت سے خبردار کیا تھا، لیکن قرآن اور حدیث نے ہمیں قیامت اور اس کے نتائج کے بارے میں انتہائی تفصیل سے بتایا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر لو وہ قبروں سے اپنے رب کی جانب تیز تیز چل پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، یہ صرف ایک دھماکہ ہی ہوگا اور سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین آیا 51۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی فرمان ہے، اور تم پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر تم نصیحت کیوں نہیں لیتے۔ سورہ واقعہ آیا 62۔ احادیث روز قیامت کے بارے میں یوں بتاتی ہیں۔ صحیح مسلم کے باب فتنوں اور قیامت کی نشانیاں میں ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگائیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مزید کہا، انسان کے جسم میں ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین انسان کے تمام بدن کو کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے آدمی پہلے بنایا گیا تھا اور اسی سے پھر اس کے بدن کو دوبارہ جوڑا جائے گا، یعنی پیدا کیا جائے گا۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے بدن میں ایک ہڈی ہے جس کو زمین نہیں کھاتی، اسی سے وہ قیامت کے دن جوڑا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریڑھ کی ہڈی۔ شاید یہ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی خاص قصہ یا ٹکڑا ہے۔ ویسے بھی ماہرین آثار قدیمہ جتنی بھی قدیم لاشیں دریافت کرتے ہیں ان میں ریڑھ کی ہڈی خاص طور پر محفوظ ہوتی ہے، اور حدیث کے عین مطابق زمین اس کو نہیں کھاتی۔ صحیح بخاری کے مطابق جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا تمام جسم گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ غور کریں تو انسان کی پہلی تخلیق بھی ریڑھ کی ہڈی سے ہی وجود میں آتی ہے۔ انسان کی افزائش نسل کے تمام عمل میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو لوگ جل کر مر جاتے ہیں ان کا تمام جسم ریڑھ کی ہڈی سمیت راکھ ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اگرچہ اللہ پاک تو خالق کائنات ہے، وہ بغیر کسی وسیلے کے کوئی بھی چیز دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ انسانوں اور جنات کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ اپنے رب کی طاقت اور تخلیق کو پہچانیں۔
تو جو لوگ جل کر مر جاتے ہیں ان کے جسم کے سیلز، یاد رہے کہ ایک سیل کے اندر بھرپور زندگی ہوتی ہے، اس جلنے والے جسم کے سیل اس راکھ میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس کے متعلق آگے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ دور حاضر کی سائنسی دریافتوں میں کلوننگ ایک ایسی دریافت ہے جو بلا شبہ انسان کے روز قیامت دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک مکمل طور پر ختم ہو چکے جاندار جسم کا دوبارہ زندہ ہونا ایک ناقابل یقین بات سمجھی جاتی تھی، لیکن جب اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان ایئن وولمٹ نے ایک شیپ یعنی بھیڑ کے سیل سے ایک ویسی ہی اصلی بھیڑ بنا ڈالی تو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اگر ایک انسان ایک مردہ جسم سے جاندار نکال سکتا ہے تو اللہ جو اس انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے نزدیک تو یہ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس اسکاٹش سائنسدان نے بھیڑ کے اس سیل کو 6.5 سال محفوظ رکھا اور پھر اس سے ایک بھیڑ پیدا کی جس کا نام ڈالی رکھا گیا۔ شاید انسان کے سیلز کو بھی اسی طرح اللہ پاک کے حکم سے محفوظ کیا جا رہا ہے اور وقت آنے پر ہماری بھی کلوننگ ہوگی۔ اس بھیڑ کی کلوننگ سے اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ روز قیامت نہ صرف انسان بلکہ تمام جاندار بھی دوبارہ زندگی پائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس کی تصدیق مسند احمد کی ایک حدیث کرتی ہے، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تمام جھگڑوں کا فیصلہ روز قیامت کیا جائے گا، یہاں تک کہ 2 بکریاں جو لڑی ہوں گی اور ایک دوسرے کو سینگ مارے ہوں گے ان کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ بحوالہ ابن کثیر سورہ زمر آیت 31۔ اب یہ حقیقت واضح ہے کہ بکریوں کا جھگڑا تبھی نپٹایا جائے گا جب وہ اپنے جسموں کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوں گی۔ دیگر جانور مثلاً چیتا، اونٹ اور گائے وغیرہ کا جسم لاکھوں سیلز یعنی خلیات سے مل کر بنا ہے، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جن کا جسم صرف ایک سیل پر مشتمل ہے اور ان کو یک خلوی جاندار کہا جاتا ہے، جس کی ایک مثال بیکٹیریا ہے۔ اسی ایک سیل کے اندر زندگی کا راز پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ایک انسانی سیل یعنی حلیہ ایک مکمل زندگی ہے اور اس کی شکل بھی بیکٹیریا جیسی ہی ہے۔ سائنسی تجربات سے یہ دریافت ہوئی ہے کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا ہر قسم کے شدید حالات کے دوران بھی نیم مردہ حالت میں ہزاروں سال سوئے رہتے ہیں اور ان کو زندگی کے سازگار حالات ملتے ہی وہ دوبارہ بالکل زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خوردبینی اجسام تمام کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں۔ بالکل یہی قانون قرآن و حدیث میں بھی ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ جب مردے اپنی قبروں میں سے نکلیں گے تو کہیں گے ہم پر افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ انسانوں اور جانوروں کے دوبارہ جی اٹھنے کی مثالیں اور تصدیق قرآن خود دیتا ہے۔ سورہ بقر کی آیا 260 میں ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرے دل کی تسلی ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بالکل ایسا ہی روز قیامت ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے جگہ جگہ دفن ہونے والے مٹی میں مٹی ہونے والے انسان اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کی جانب بھاگیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 49 تا 52 میں ارشاد ہے، کہنے لگے کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جواب دے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی چیز جو تمہارے دلوں میں بہت سخت ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل ارشاد کرو گے۔ یہاں قرآن واضح طور پر یہ سچائی بتلاتا ہے کہ انسان چاہے پتھر یا لوہا ہی کیوں نہ بن جائے یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز بن جائے، اس کے سیلز یعنی خلیات اس حالت میں بھی محفوظ رہیں گے اور وہ روز قیامت اسی حالت میں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں عجیب اور ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ شیطان خود تو روز قیامت کے دوبارہ جی اٹھنے کو مانتا ہے، لیکن انسانیت اور جنات کو اس سے انکار پر اکساتا ہے۔ سورہ الحجر کی آیات 34 تا 36 بتاتی ہیں، اللہ نے کہا پھر یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ وہ یعنی شیطان بولا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ شیطان خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روز قیامت انسان اور جنات کا اٹھنا برحق ہے۔ پہلی قوموں کو وہ ان کی جہالت کی وجہ سے قائل کر لیتا تھا، اور اب وہ سائنس کے اسکیپٹک دلائل سے انسان کو اس بات سے انکار پر آمادہ کر لیتا ہے، جبکہ دراصل سائنس ہی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سیلز یعنی خلیات کو محفوظ کرتا جا رہا ہے، جس سے وہ روز قیامت ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن کیا وہ ہمارے کلون ہوں گے یا ہمارا یہی جسم ہوگا؟
قرآن و حدیث کے مطابق وہ ایک نیا جسم ہوگا جو دنیاوی جسم سے مختلف ہوگا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ روز قیامت ہماری کلوننگ کی جائے گی اور ہمیں ایک نیا جسم دے دیا جائے گا جو ہماری ابدی رہائش کے مطابق جہنم یا جنت کے